ومز اسپتال اسلام آباد کے چلڈرن وارڈ میں آگ لگنے سے 14 بچوں کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی گئی۔ لیڈی ڈاکٹر ایک بچے کو بچانے میں کامیاب ہوئی۔ فائر بریگیڈ کی جانب سے آگ پر قابو پا لیا گیا۔ امدادی سرگرمیوں میں 6 فائر بریگیڈ کی گاڑیوں اور 4 ایمبولینسز نے حصہ لیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق آگ عمارت کی تیسری منزل پر اے سی کا کمپریسر پھٹنے سے لگی۔ واقعے کی انکوائری کے لیے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل۔ کمیٹی آگ لگنے کی وجوہات کا تعین کرے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا پیمز اسپتال کی نرسری میں آگ لگنے کے واقعے کا نوٹس۔ 14 نومولود جاں بحق ہونے پر گہرے دکھ اور دلی افسوس کا اظہار۔ حکام کو فوری تحقیقات کی ہدایت کر دی۔ بچوں کے ساتھ ایسی صورتحال ناقابل تلافی ہے۔ واقعے کے محرکات کا تفصیلی جائزہ لیا جائے اور ذمہ داران کا تعین کر کے سخت سے سخت کارروائی عمل میں لانے کی ہدایت۔ ایران اور عمان آبنائے ہرمز میں عارضی بحری راہداری قائم کرنے پر متفق۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے عمانی ہم منصب نے تہران میں ملاقات کی۔ ہرمز میں عارضی بحری راہداری قائم کرنے اور بارودی سرنگیں صاف کرنے کے مشترکہ منصوبے پر تبادلہ خیال ہوا۔ عباس عراقچی کے مطابق پاکستانی اور عمانی مہمانوں سے علاقائی حل پر زور دیا گیا۔ ایران امریکہ نے نئی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا۔ جنگ بندی میں آبنائے ہرمز سے آزادانہ نیویگیشن بھی شامل۔ سرکاری طور پر جنگ بندی کا اعلان چند روز میں متوقع۔ مذاکرات اور تکنیکی میٹنگز اس کے بعد ہوں گی، روسی میڈیا کا دعویٰ۔ ملک بھر میں رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ فضاؤں میں درود و سلام کی صدائیں، مساجد، عمارتوں، گلیوں اور محلوں میں سبز پرچموں کی بہار، گلی گلی قریہ قریہ برقی کمکموں سے سجا کر آقائے دو جہاں سے محبت و عقیدت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ کہیں منہ مبارک کا دیدار کیا جا رہا ہے تو کہیں مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کے ماڈلز رکھے گئے۔ عاشقان رسول کی جانب سے محفل میلاد کا انعقاد اور ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ دن کے آغاز پر صوبائی دارالحکومتوں میں 21 اور وفاقی دارالحکومت میں 31 توپوں کی سلامی۔ نماز فجر میں ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ کراچی میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکزی جلوس بولٹن مارکیٹ سے شروع ہو کر نشتر پارک پر ختم ہوگا۔ جلوس کے راستوں کو مختلف رکاوٹیں کھڑی کر کے بند کر دیا گیا۔ 5000 سے زائد پولیس اہلکار تعینات، بلند عمارتوں پر شارپ شوٹر موجود۔ خصوصی کیمروں سے بھی جلوس کی نگرانی کی جائے گی۔ ملک بھر میں جشن عید میلاد النبی کے سلسلے میں جلوس و ریلیاں، خانیوال، میاں چنو، جہانیہ، کبیر والا اور دیگر شہروں میں اجتماعات۔ ضلع بھر میں 100 سے زائد مقامات پر ریلیاں اور جلوس، محافل کا انعقاد۔ بازاروں اور اہم چوکوں میں خوبصورت چراغاں کیا گیا۔ اہم سڑکوں پر مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کے دلکش اور خوبصورت ماڈل نصب توجہ کا مرکز بن گئے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی مسلم امہ کو نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کی مبارکباد۔ آصف زرداری نے کہا کہ آج کے دن انسانیت کو ایمان، ہدایت، عدل، رحمت اور اخلاق حسنہ کا کامل راستہ عطا ہوا۔ 12 ربیع الاول کا تقاضا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنا کر عالم کے لیے مثال بنے۔ شہباز شریف نے کہا کہ اسوہ حسنہ تمام مسلمانوں کی دینی اور دنیاوی کامیابی کے لیے مشعل راہ ہے۔ پاکستان کو مضبوط، خوشحال، پرامن، فلاحی ریاست بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ اوگرا نے پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے 12 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا۔ ڈیزل کی قیمت میں بھی 1 روپے 11 پیسے اضافہ، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ کوئٹہ سے اندرون ملک کے لیے ٹرین سروس آج دوسرے روز بھی معطل۔ ریلوے حکام پٹری کی مرمت کے سلسلے میں ٹرین سروس بند کی گئی۔ مرمت کے بعد معمول کے مطابق ٹرینیں چلیں گی۔ کراچی کے علاقے عزیز آباد بھنگوریا گوٹھ میں رینجرز اور ایس آئی یو پولیس کی مشترکہ کارروائی۔ بھتہ خور احمد علی مکسی گروہ کا ملزم مسلم غلام گرفتار۔ ملزم سے اسلحہ اور ایمونیشن برآمد کر لیا گیا۔
ملزم پی آئی بی کالونی میں منشیات فروشی اور بھتہ وصولی میں ملوث اور فائرنگ کی متعدد وارداتوں میں مطلوب تھا۔ اور کراچی میں پورٹ قاسم مین گیٹ کے قریب ٹریلر بریک فیل ہونے سے درخت سے جا ٹکرایا۔ حادثے میں ٹریلر ڈرائیور موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ ڈرائیور کی شناخت شاہد کے نام سے ہوئی۔